خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ تو ضرور ہی انسان اللہ کی راہ میں لگائے۔ اللہ بہترین رازق ہے، فکر نہ کرے۔ کل کی فکر انسان کو آج جنت کمانے سے محروم کر دیتی ہے۔ آج جو جنت کما سکتے ہیں آج کر لیں، اور آج تو اپنے ہاتھ میں ہے نا، کل پتہ نہیں میرا ہو نہ ہو، چوری ہو جائے، کوئی اور آفت آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا سب کچھ رہے اور میں چلی جاؤں، تو وراثتی بٹے گی ساری، تو فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں نہ اپنے ہاتھ سے انسان خود جتنا دے سکتا ہے دے دے۔ کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اولاد انسان کو کنجوس بنا دیتی ہے، کرتی ہے نا۔ اولاد کے لیے ہم کتنا سینت سینت کے رکھ لیتے ہیں، یہ بھی بچوں کے لیے، یہ بھی بچوں کے لیے، یہ بھی بچوں کے لیے۔ تو اولاد کو اس کا حق ضرور دیں، اور باقی وراثت تو اولاد کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اتنا اولاد کا غم نہ پالیں کہ پھر اپنی جنت کے لیے انسان خرچ نہ کرے۔ یہ نہ کریں، ان کی قسمت کا اللہ ان کو دے گا، آپ اپنی فکر کریں۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے وہ؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اب یہ کیا ہوا؟ اب پھر اگر پچھلے مضمون سے آپ اس کو جوڑیں، مسئلہ یہ ہوگا کچھ لوگوں کا قیامت کے دن کہ دنیا میں تو سارا مال انہوں نے سمیٹ کے رکھ لیا تھا، نہ خود کو کھپایا، نہ اولاد کو لگایا، نہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لگایا، خود تو سب بچا بچا کے رکھ لیا، سمیٹ سمیٹ کے رکھ لیا۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کیا، گن گن کے رکھتا رہا، تو اللہ کی راہ میں تو کچھ نہ دیا، اور یہ اپنے آپ کو تسلی دے دی، خود ہی سوچ لیا کہ کوئی ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لے گا۔ تو کبھی کبھار کسی دیوی دیوتا کے پاس جا کر کچھ نظریں نیازیں دے دیں، کچھ چڑھاوے چڑھا دیے اور فارغ ہو گئے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تو فرشتے صاف انکار کر دیں گے تمہاری شفاعت کرنے سے، وہ تو بالکل تم سے دوری اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود بناؤ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے گھبرا جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے جرم کے ساتھ ہم بھی لپیٹے میں لے لیے جائیں۔ وہ کہیں گے اللہ نہیں، اللہ تو پاک ہے، مراد ہے کہ یہ تو اللہ بڑی زیادتی ہے انسانوں کی کہ وہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کریں اور ہمیں شریک کریں۔ وہ تو الٹا مجرم محسوس کرنے لگیں گے فرشتے، حالانکہ ان کا قصور کچھ نہ ہوگا۔ وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا مولا ہے، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، تو ہمارا مولا۔ اور وہ کہیں گے کہ بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ یہ عرب کے لوگوں کا قاعدہ تھا کہ جب کسی وادی سے گزرتے یا کسی وادی میں ٹھہرتے تو اس وادی کے جن کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جنوں کے تکبر میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ہم سے ڈرتا ہے اور یہ ہماری پناہ لیتا ہے اور اللہ کی پناہ نہیں لیتا۔ یہ آگے مضمون آئے گا سورہ جن میں۔ تو ان چیزوں نے جنوں کے تکبر میں، ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا۔ اور مشرکین عرب کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جنوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، تو جس پر توکل کیا جائے، جس کی پناہ تلاش کی جائے، پھر وہی تو معبود ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا جنوں کو انہوں نے۔ تو فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا،
وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو نہ کوئی آج فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کس کو جھٹلاتے تھے؟ آگ کو جھٹلاتے تھے، آگ کا انکار کرتے تھے۔ بہت ہی ہنسی آتی تھی ان کو جہنم کی آگ کا ذکر سن کے، مشرکین مکہ کو۔ تو جب علم آیا تو یقین نہ کیا، اب حق الیقین تو آ گیا، اب خود گریں گے اس کے اندر، خود جب جلیں گے تو اب یقین تو آئے گا ہی آئے گا کہ ہاں یہ جہنم کی آگ درست ہے، صحیح ہے۔ دنیا میں تو فرصت ہی نہ ملتی تھی آخرت کا سوچنے کی، اس قدر مگن مست اور مصروف تھے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر دولت سمیٹنے میں اور اولاد کو سنوارنے نکھارنے میں۔ کیا ہوتا تھا ان کا رویہ قرآن کے ساتھ؟ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں سے ہٹ جاؤ، یہ چاہتا ہے تم کو ان معبودوں سے ہٹا دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صریح جادو ہے۔ اب یہ ان کے اقوال نقل ہو رہے ہیں، ان کے اپنے اعمال نامے کے اندر تو سب کچھ لکھا جا چکا، جس کی سزا یقیناً مشرکین مکہ بھگت رہے ہوں گے۔ جو ایمان نہ لائے، جنہوں نے کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، وہ تو بھگت رہے ہوں گے۔ ہلکی سمجھ کے انسان زبان سے بات نکال دیتا ہے اور وہ اس کو مدتوں کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہیں، تو سوچ سمجھ کے انسان کو بات کرنی چاہیے۔ ایک وہ شعر ہے بڑا اچھا کہ تاریخ نے قوموں کے بارے میں ایسے دن بھی دیکھے ہیں، مراد یہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ تو یہ لمحوں کی سزا ہوتی ہے، یہ لمحوں کی غفلت ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر کی لاپرواہی، 2 منٹ ادھر سے ادھر، ذرا سی نماز میں سستی، اچھا اٹھتے ہیں نماز قضا ہو گئی، اچھا ابھی دیتے ہیں، اچھا کل دے دیں گے، نہ دیا، بھول گئے۔ تو یہ ڈیفر کرتے رہنا نیکیوں کو، سوچ بچار میں مبتلا رہنا، یہ چیز بھی انسان کو بہت نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ لمحے لمحے کا انسان یہاں پر خیال رکھے، یہ لمحوں کی جو خطا ہے یہ صدیوں کی سزا کا سبب بنے گی۔ تو یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے، جب آیات سنائی جاتی تھیں بجائے کہ یہ روتے، بجائے کہ ان کے دل ہلتے، یہ فکر پریشانی میں مبتلا ہوتے، ان کا ہنسی ٹھٹا ختم ہوتا، کھانے پینے سے بے رغبت ہوتے، کہتے تھے رہنے دو، بیکار کی باتیں۔ اور اللہ کی آیات، آیاتنا بینات، ہماری آیات، اللہ کی آیات روشن، راہ دکھانے والی، مبین، نور سے بھری ہوئی نورانی آیات، اپنی زندگیوں میں سے انہوں نے بائی چوائس نور نکال دیا، قبول نہ کیا، اندھیروں میں بھٹکتے رہے۔ کہتے تھے کہ یہ شخص جو دراصل اس کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یہ تو چاہتا ہے تم کو تمہارے باپ دادا سے گمراہ کر دے۔ تو جہاں تک باپ دادا کی بات ہے، ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے، ہر باپ دادا کی بات نہیں کی جا رہی، نہ ہم کو یہ سبق کو سکھا رہا ہے قرآن کہ تم اپنے باپ دادا کی ہر چیز اٹھا کر ایک طرف پھینک دینا یا تم اس کو ریجیکٹ کر دینا۔ اگر باپ دادا خود رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے تو بہت اچھی بات ہے، تم ضرور باپ دادا کی بات سنو۔ اگر باپ دادا ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اگر ہے اسحاق اور اسماعیل علیہم السلام،
ضرور سنیں اپنے باپ کی بات، نہیں سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. لیکن اگر باپ دادا آزر جیسے ہیں یا ابو جہل جیسے ہیں یا ابو لہب جیسے ہیں تو اب تو اگر ان کی بات سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو خود تم ذرا جذبات سے باہر آ کر، تعصب سے باہر آ کر، نسلی امتیاز سے باہر آ کر خود سوچو، ہمارے خاندان میں جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ کیا کوئی اسٹیمپ آف اپروول ہے کہ چونکہ میرے خاندان میں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی بھی دلیل نہیں. ٹھیک تو وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا. نظام کو اوپر نیچے کرنا ہوگا، قطر بیونت کرنی ہوگی، کٹ کرنا ہوگا، زندگیوں کو فٹ کرنا ہے اس کو شریعت کے دائرے کے اندر، تبھی انشاءاللہ تعالی نجات ہوگی. تو اب یہ جو عرب والے بات کرتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے اعتقاد پر رہیں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے باپ دادا ہدایت پہ نہ تھے. اور وجہ یہ ہے کہ عرب میں 2500 سال سے نہ کتاب آئی تھی نہ رسول. ہدایت ملتی بھی کیسے ان کے باپ دادا کو؟ تو ان کو چاہیے کہ اب ان کی باتیں چھوڑیں اور رسول کی اطاعت شروع کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پر بھی شک کیا، قرآن کو بھی کہہ دیا افکم مفترا، سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں. جیسے آج تو کوئی گھڑی ہوئی بات ایسے الفاظ تو استعمال نہیں کرتا نا کوئی. آج کیا کہتے ہیں؟ امپریکٹیکل، میڈیویل، آج یہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہیں نہ کہیں تو آپ کو اس کو فلیکسیبلٹی کرنی پڑے گی، نئے سرے سے اجتہاد کرنا پڑے گا، ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا قرآن کو. اس کے احکامات جو ہیں یہ پروگریس کے ساتھ، ترقی کے ساتھ، ڈیموکریسی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں. تو قرآن کو تو ویسٹرن کلچر کے ساتھ ان کے جو معیارات ہیں، جو ان کے ڈیفینیشنز ہیں ڈیموکریسی اور پروگریس اور لبرلزم کے، اس کے ساتھ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کچھ مسلمان قرآن کو ہم آہنگ کرنے کی. وہ کہتے ہیں یہ پرانی ساری تفاسیر تھیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مردوں کی لکھی بھی تفسیریں تھیں، تو یہ مردوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے، اب ری انٹرپریٹ کرتے ہیں. بائبل کی حد تک تو کر لیا انہوں نے، جہاں جہاں اللہ کے لیے ہی آیا تھا انہوں نے سب جگہ شی کر دیا اس کو، عورتوں کے کہنے کی وجہ سے. اب اللہ کو ہی سے شی کرنے سے کوئی ان کو ثواب ملے گا؟ کوئی ان کے مسائل حل ہوں گے؟ اور الجھتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. تو پہلے تو کہا کہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، لیکن حق کے بارے میں پھر کہنے لگے جادو ہے. اس سے گھبراہٹ پتہ چل رہی ہے. جب ایک پروپیگنڈے نے اثر نہیں دکھایا تو آگے بڑھ کر قرآن کو جادو کہہ دیا. اس لیے کہ قرآن جو سن لیتا تھا اس کی تاثیر محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. تو کہتے تھے کہ جادو کا سا اثر ہے، بلکہ یہ ہے ہی جادو، سحر مبین، کھلا جادو ہے. اور یہ چیزیں الفاظ ہی بدلے ہیں، آج بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. کوئی حق پر چلنا شروع کر دے، کوئی پہلے غلط کرتا تھا، اب اس نے زندگی درست کی. پہلے سود کھاتا تھا، سود چھوڑ دیا. پہلے پردہ نہیں کرتا تھا، شروع کر دیا. اپنی اولاد کی فکر شروع کی. لوگ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کس نے مسمرائز کر دیا ان کو، پتہ نہیں کس کے درس میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے پیچھے چل پڑے. یہ کہتے ہیں نا، اس لیے کہ مسلمان تو قرآن کو جادو نہیں کہہ سکتے. ان کو اتنا قرآن پسند ہے اکثریت کو مسلمانوں کی جو قرآن خوانی میں پڑھا جائے اور سمجھ کے نہ پڑھا جائے. یہاں تک بھی کہہ دیے کہ سمجھ کے پڑھنا تو بے ادبی ہے. سنا ہے آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ اگر پڑھتے ہیں تو یہ بے ادبی کرتے ہیں قرآن کی، ضرورت نہیں ترجمہ پڑھنے کی. ادب کے لیے رکھ لیا ہے اس کو، صرف تعظیم کرنے کے لیے، اور عمل سے کوئی تعلق نہ رہا. لوگوں کو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی جوتا پہن کر بھی کیا قرآن پڑھ سکتا ہے. کہتے ہیں اتنی بے ادبی، جوتا پہنا ہے اور قرآن پڑھ رہے ہیں. تو پھر کب قرآن پڑھیں گے وہ؟ کب اتنے ریلیکس ہوں گے کہ وہ قرآن پڑھیں؟ تو پڑھا ہی نہیں جاتا، پھر بالکل تعلق ہی کٹ گیا. تو وہ بھی دراصل تعلق کاٹنے کے لیے ہی مشرکین عرب ایسی باتیں کیا کرتے تھے. یعنی پوری طرح وہ سرکشی پر اور بغی پر آمادہ تھے، بغاوت پر اور نافرمانی پر تل گئے تھے. کس بنا پر، کس بیسس پر؟ اللہ نے کچھ نعمتیں دے دی تھیں ان کو، کچھ اولاد، کچھ مال، کچھ تھوڑی خوشحالی مکے میں آ رہی تھی اس زمانے میں. تو وہ کہتے تھے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ.
تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے، نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا گیا تھا۔ تو یہاں تو اور زیادہ ان کو ضرورت تھی کہ جو چیز ان کے پاس مدتوں سے نہ آئی تھی اور اب آ گئی، ان کو تو چاہیے تھا کہ لپک کر اس کو حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کو رد کرنے ہی کی ٹھان لی۔ فرمایا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کا تو 10واں حصہ بھی ان کو نہیں پہنچا، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کتنی سخت تھی۔ معشار عین شین را مادہ ہے، 1/10 کو کہتے ہیں معشار، اشیر۔ کذب الذین من قبلہم سے مراد ہے ان قوموں کی طرف اشارہ ہے، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ کس بلبوتے پر جھٹلایا؟ طاقت کے نشے میں۔ کہا کرتے تھے کہ کون ہے ہم سے زیادہ قوت والا، کون ہے ہم سے زیادہ پاور والا۔ تو یہ دولت اور مال کا نشہ جو ہے نا، اس کا جادو بڑا سر چڑھ کے بولتا ہے، اور خاص طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دے دی ہو، پھر تو ایسا نشہ حواسوں پر چھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں کچھ اچھا نہیں لگتا، یا تو قول سے جھٹلا دیتے ہیں یا عمل سے جھٹلا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے بھی لوگوں نے سرکشی کی انہی چیزوں کے بلبوتے پر، اور یہ جو مکے والے ہیں یہ کس بنا پر آخر انکار کر رہے ہیں؟ ان کو تو 1/10 بھی نہیں ملا جتنا کہ پچھلی قوموں کو ملا تھا، یعنی اگر زیادہ مل جاتا ان کو تو نہ جانے پتہ نہیں اور کتنے سرکش ہو جاتے۔ کچھ نہیں ملا، 1/10 بھی نہ ملا تو اتنی بغاوت ہے، اتنا غرور۔ اگر زیادہ ملتا تو اللہ جانے کہاں جاتے۔ اور جن کو بہت ملا تھا، فرعون جیسوں کو، عاد اور سمود جیسوں کو، تو ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کی ذہانت نے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا تو نہیں لیا۔ انہوں نے غرہ کیا ان چیزوں کے اوپر اور جھٹلا دیا رسولوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب بھڑکتا ہے اگر اللہ کی بات بتانے والوں کو دھتکارا جائے، سخت اللہ کو غصہ آتا ہے۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، جس نے میرے ولی کا دل دکھایا۔ تو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ کوئی خاص حال حلیہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے خلوص کے ساتھ، اس کا اپنا تو کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ بات کرنا چاہتا ہے، اس کی بات نہ سننا، دھتکار دینا، اس کو اس قابل نہ سمجھنا کہ اس کی بات سنی جائے، یہ تو ایک طرح کا ڈائریکٹ چیلنج ہو جاتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ اس کی بے عزتی نہیں ہے، یہ اللہ کی بے عزتی ہے جو کی۔ اگر اللہ کی عزت دل میں ہوتی، اللہ کی بات بتانے والوں کی عزت دل میں ہوتی۔ اللہ کی عزت نہیں ہے، اللہ کی بات بتانے والوں کی بھی کیا عزت۔ آپ یہ دیکھیں، کوئی حقیر فقیر سب پیزا بھی لے کر آئے نا دروازے پر، ہم دوڑ کے جائیں لے کر آئیں، کریں نا۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی اگر بہترین 5 لاکھ روپے کی نوکری کی آفر لے کر آئے تو ہم تو ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا لیں، کریں نا۔ اور کوئی اگر دروازے پر آئے اللہ کی بات بتانے تو ہم کہتے ہیں فرصت ہی نہیں ہمارے پاس، ہم نہیں سن سکتے، ہوتا ہے نا۔ تو یہی تو چیز ہے، جب آج مسلمانوں کا یہ حال ہے تو پھر ہم کافروں کا تو سوچ لیں کیا حال ہوگا۔ رسول بھی کون ہوتے تھے؟ اللہ کی بات بتانے والے، ان کو دھتکار دیا انہوں نے۔ تو جو آج اللہ والوں کو دھتکارتے ہیں، اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو وہ رسولوں کو دھتکارتے اسی طرح۔ یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ایٹیٹیوڈز دیکھنے ہیں تو جو آج قرآن کے ساتھ ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہی رسول کے ساتھ ہوتا۔ اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو جو قرآن کے ساتھ اور قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ، اللہ کی طرف بلانے والوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہے، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ جو ان کو دھتکارتے ہیں وہ رسولوں کو دھتکارتے، جو ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں،
وہ رسولوں کے ساتھی بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ دیکھ لو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، دیکھا تم نے کیسی تھی میری سزا، کیسا میں نے پکڑا ان کو۔ کس غرے میں رہتے ہو، کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اللہ کے عذاب کا ادنا سا جھونکا بھی اگر چھو جائے، ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جائے، ساری فرصت مل جائے، سب چیز اللہ لے لے تو تم فارغ بیٹھے رہو، لیکن پھر ضروری تو نہیں کہ پھر تم کو اللہ ہدایت بھی دے۔ تو اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ جو نکیر لفظ ہے، آگے چلنے سے پہلے اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ نکرہ لفظ ہم نے پڑھا ہے، نکرہ کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، تو نکیر ایسی سزا جو حلیہ بگاڑ دے، پہچانا نہ جائے انسان کہ یہ وہی ہے، حال سے بے حال ہو جائے۔ اب ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت 46، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنے دماغ لڑاؤ اور سوچو، تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو کہ جنون کی ہو؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو خبردار کرنے والا ہے۔ اعظکم یعنی واز کرتا ہوں، واز کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات جو کہ انسان کے دل تک پہنچ جائے۔ تبلیغ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ابلغ یبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا۔ کہاں تک پہنچا دینا؟ دل تک پہنچا دینا۔ تو تبلیغ میں اور حکم میں تو فرق ہوتا ہے نا۔ حکم میں تو دل کو اپیل نہیں کی جاتی، بس انفارم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تبلیغ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے واز کے ذریعے سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ذرا واز کیجئے۔ اب واز تو کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ تو آپ کرتے تھے، جب آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے، پیار سے بتاتے تھے، تو لوگ سنی انسنی کر دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے، کیئرلیسلی لاپرواہی سے سنتے تھے یا سنتے ہی نہ تھے، کہہ دیتے ان کو تو خبط ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا جنون ہو گیا ان کو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو تو عذاب ہی عذاب نظر آتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو ان کو اس جہالت سے نکالا جا رہا ہے، اس غفلت سے نکالا جا رہا ہے۔ کس طرح؟ غصے کے ساتھ نہیں، بلکہ بہت ہمدردی اور خلوص کے ساتھ، کہ دیکھو ذرا ضد تعصب ہٹ دھرمی چھوڑ کر اللہ کے واسطے سوچو، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن سے تمہارے درمیان پلے بڑھے ہیں، تمہیں ان کے اخلاق، کردار، عادات میں کون سی چیز نظر آتی ہے جو پاگلوں جیسی ہے؟ یہ تو تم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تم کیوں ان کی دوستی سے دشمنی کرتے ہو؟ کسی کی دوستی سے دشمنی کرنا تو اپنے ساتھ دشمنی کرنا ہے، یہ تمہیں دینا چاہ رہے ہیں، تم کیوں نہیں لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل مکہ سے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آگ کا گڑھا ہے اور تم سب اس میں گرنا چاہ رہے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم گرے جاتے ہو آگ میں۔ اور یہ جو طریقہ ہے نا، اتنی پروفاؤنڈ یہ آیت ہے، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، تم کھڑے ہو اللہ کے لیے دو دو مل کر یا ایک ایک۔ تقوموا سے کیا مراد؟ تم ذرا سا وقت نکالو، ٹیک سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجولز۔ اتنی مصروفیتیں ہیں، ہم اپنے لیے اگر اس کو رکھیں تو کیا ہے کہ ایک دن انسان اپنے گھر میں بیٹھ جائے خاموشی کے ساتھ، ٹیلی فون بند کر دے، سیل بند کر دے، ٹی وی بند کر دے، انٹرکام آف دا ہک کر دے، مثال کے طور پہ اپنے کمرے میں 5 منٹ اپنی ذات کے ساتھ بیٹھے انسان، اور وہ سوچے کہ میرا کیا مقصد ہے زندگی کا، میں کہاں لگا رہا ہوں یا میں کہاں لگا رہی ہوں اپنے آپ کو، مجھے کن چیزوں کی فکر ہے۔ اور ذرا سا سوچے کہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں، کیا یہ کوئی ان پریکٹیکل چیزیں ہیں، امپریکٹیکل ہیں؟ کیا یہ ناقابل عمل ہیں؟ کیا یہ کوئی پرانا میڈیویل کلام ہے جو ریڈنڈنٹ ہو چکا، نعوذ باللہ؟ کیا یہ عمل میں نہیں لایا جا سکتا؟ کیا جو قرآن ایک عورت ہونے کے ناطے
مجھے احکامات دے رہا ہے، کیا میں ان پر عمل نہیں کر سکتی؟ کیا ناممکن ہے؟ ذرا سا سوچے انسان، یہ اکیلا ہونے کو کیوں کہا گیا فرادا؟ اس لیے کہا گیا کہ بعض دفعہ انسان جب کمپنی میں ہوتا ہے اور غلط کمپنی میں ہوتا ہے، ان کے خیالات سے متاثر ہو جاتا ہے یا مروب ہو جاتا ہے یا بہہ جاتا ہے ان کے ساتھ ہی، وہ پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس لے لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ان کی بات سن لو، اب کون ریزسٹ کرے، کون بحثیں کرے، جو یہ کہتے ہیں چلو صحیح ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، ہو جاتا ہے نا، پاپولر پریشر کے انڈر آ جاتا ہے انسان۔ تو جب اکیلا ہوتا ہے تو کوئی برین واشنگ بھی نہیں ہو رہی ہوتی، کسی کے انفلوئنس میں بھی وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے خود اور اوپر ہوتا ہے اللہ۔ تو اپنا اور اللہ کا معاملہ 1 to 1 بیسس پر رکھنا چاہیے، کسی کے تھرو اللہ تک پہنچنے کی ہم کوشش نہ کریں، اپنا ایک ڈائریکٹ براہ راست رابطہ اللہ سے رکھیے، اللہ سے ہدایت مانگیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، اللہ سے تقوی مانگیے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر مانگیے، آخرت بھی مانگیے، دنیا بھی مانگیے۔ تو جب یہ انسان اس طرح سے تنہائی میں ہوتا ہے نا، تو تنہائی بڑی اچھی ساتھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بہت سے کاب ویبس، بہت سے جالے دماغ کے دور ہو جاتے ہیں، بہت سے کنفیوژنز دور ہوتے ہیں، بڑے مشکل سوالات کا بڑا سادہ سا جواب سامنے آ جاتا ہے، نہ اس کی سننی نہ اس کی سننی، یوں لگے گا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ آپ کا دل کھول دیتا ہے۔ اور مسنا بھی کھڑے ہو سکتے ہو، دو کسی ہم خیال کو لے کر بیٹھ جاؤ، جس کو ہم کہتے ہیں نا باؤنسنگ اٹ آف، نہیں ہم کہتے کہ ہم جسٹ باؤنسنگ اٹ آف، تھنکنگ الاؤڈ ہم کہتے ہیں نا، ذرا سوچ رہے ہیں ہم، تو آپس میں تھوڑی سی بیٹھ کے تم بات چیت کر کے دیکھ لو، اپنے آپ کو کلیئر کر لو اور دیکھ لو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے، جن چیزوں سے آپ نے وارن کیا ہے، اگر ان سے پالا پڑ گیا تو ہوگا کیا حال ہوگا؟ تو یہ چیز بہت ہی خوبصورت ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ کسی کو بہت قائل کرنے کی کوشش بھی نا نیگیٹو ہو جاتی ہے، آپ جتنا سمجھاتے ہیں کسی کو، جتنا سمجھاتے ہیں وہ اتنا بدکتا ہے، تو بعض دفعہ اس کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ چلو تم خود بیٹھ کے سوچ لو، تمہارا کیا خیال ہے ان باتوں کے بارے میں جو تم کو بتائی جا رہی ہیں۔ آگے فرمایا آیت 47، قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید۔ ان سے کہہ دیجئے اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ بات تو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ما سألتکم من اجر، ما اسألکم علیہ من اجر، قرآن میں آتا ہے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے نہ تعریف چاہیے اپنی، نہ اپنی شہرت چاہیے، نہ میں دولت کا طلبگار بن کر آیا ہوں اور نہ میں مقبولیت کا طلبگار بن کر آیا ہوں۔ رسول کوئی کوئی اجر نہیں چاہتے تھے، پیسہ تو پھر دور کی چیز، کہ میں تمہیں دین اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ تم مجھ کو پیسے لا کر دو، نذرانے چڑھاؤ، یا تحفے تحائف کی تم بارش کر دو میرے اوپر، یا تم عزت کر کے مجھے اپنے سروں پر بٹھا لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ما سألتکم من اجر، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، مخلوق سے بے نیازی، ورنہ جب مخلوق سے ہم اپنی غرضیں اٹکا لیتے ہیں، توقعات اٹکا لیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، تو بعض دفعہ پیغام ڈائلیوٹ ہونے لگتا ہے۔ دین پڑھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ بلا معاوضہ، بلا امید، بلا توقع دین پڑھایا جائے۔ تو بلا معاوضہ تو کچھ لوگ مل جائیں گے ہمیں پڑھانے والے، لیکن بلا توقع پڑھانے والے بڑے کم ہیں، توقعات بہت ہوتی ہیں، تو توقع مت رکھیں۔ لیکن بات کیا کی گئی کہ اگر کوئی اجر مانگتا ہوں فَهُوَ لَكُمْ، تمہارے لیے مانگتا ہوں، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ ہاں اگر میری محنت کا، میری کوشش کا تم کوئی اجر دینا ہی چاہتے ہو تو اس شکل میں دو کہ تم عمل کر لو، تم با عمل ہو جاؤ، تمہارا فائدہ ہو جائے، تمہارا بھلا ہو جائے، بس یہی میرا اجر ہے۔ اس سے زیادہ بے لوث دعوت کسی کی ہو سکتی ہے جو کہ انبیاء کی ہوا کرتی تھی؟
تو انسان اگر دین بتائے تو بس اس کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ لوگ عمل کر لیں، ان کا عمل سدھر جائے، ان کا عمل سنور جائے۔ فرمایا قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید